سال میں آپ کی پیدائش ہوگی. آپ کی پیدائش 470 ہجری یکم رمضان میں آپ کی پیدائش ہوگی. 178 مارچ 17 میں انگریزی تاریخ میں ہوگی آپ ماں پیٹ ولی تھے، آپ مادرزاد ولی تھے. آپ کے والد کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. آپ کے والدہ کا نام حضرت سید ام الخیر فاطمہ تھا. آپ والد کی طرف سے حسینی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے. آپ نسبت حسینی اور حسینی سے رکھتے ہیں. آپ عالیہ سلسلہ قادری کے بانی ہیں. آپ کی چشم کرامت جو تھے، آپ مادرزاد ولی تھے. آپ کی چشم کرامت جو ہے ماں کے پیٹ سے ہی آپ کی چشم کرامت جاری کاری تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نسبت عطا کی تھی. آپ ماں پیٹی ولی تھے، آپ مادرزاد ولی تھے. آپ ماں کے پیٹ میں رہ کے آپ کی چشم کرامت جاری تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے 460 سال پہلے ہی آپ کی آنے کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتنا سیدنا ماں بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی پیدا ہونے کی خبر دیتے ہیں. یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان و کرم ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. 460 پہلے کی آپ کی آنے کی خبر دے رہے. کیا میرے نبی کا غیب علم رہے گا؟ کیا میرے نبی کی اخلاق، کیا میرے نبی کا رتبہ رہے گا کہ 460 پہلے کا آنے کی خبر دے رہے ہیں؟ کیا غیب میں رہے گا؟ تو واقعہ یہ ہوتا ہے، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاتے. ہر مرتبہ کی طرح اس بار گھر پہ تشریف لاتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے. امام حسن امام حسین آنگن میں کھیلتے رہتے ہیں. تو جب بھی آتے تھے امام حسین کو جو چومتے تھے، ان کے گلے کو چومتے تھے. اس بار امام حسن کو جب اپنے گود میں لیتے ہیں، اپنے مانڈی پہ بٹھاتے ہیں، اپنے جانگ پہ بٹھاتے ہیں، تو بٹھا کے بڑے پیار سے دیکھ کے پیشانی مبارک کو چومنا شروع کرتے ہیں. کس کے؟ امام حسن کے پیشانی مبارک کو چومنا شروع کرتے ہیں. اب جیسا پیشانی کو چومتے ہیں، حضرتنا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے دیکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ بابا آج کیا بات ہے، آج امام حسین کو چھوڑ کر امام حسین کو آپ کیوں چوم رہے ہو؟ بیٹا تو نہیں جانتی، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں سکتی. بولا کہ امام حسین میں پورے 12 امام آئے ہوئے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا ہے، اس کے اندر ایک پشت میں ایک ایسی اولاد پیدا ہوگی امام حسن سے. میں اس کے پیشانی کو دیکھ رہا ہوں، اس کے پیشانی کو وہ چمکتا تارا دیکھ رہا ہوں، وہ چمکتا نور دیکھ رہا ہوں. اس کے اولاد میں آئے گا، اس کے پشت میں آئے گا، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رہے گا. اس کا نام محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رہے گا. یہ سارے ولیوں کا سردار بنے گا. اس کے قدمے مبارک ساری ولیوں کے گردن پہ رہیں گی. یہ اس دور کا ولی رہے گا. اور اس دور کے اندر جتنے اماموں کے اولاد جو آئیں گے ان کو عزت کرے گا، یہ ان کو تعلیمات دے گا، یہ ان کا پیر بھی بنے گا، یہ ان کا پیروں کا پیر بھی بنے گا، یہ ان کا رہبری بنے گا. یہ اس کا رتبہ ہوگا. اور ایک نئے طرح سے لوگوں کو سمجھائے گا، دین کی حق بات بتائے گا. دین کیا چیز ہے، دین حق کیا ہے، دین کی قربانی کیا ہے. دین کو جو بچانے والا ہے وہ امام حسین رہے گا. دین کو سمجھانے والا، دین کو سمجھانے والا، دین کو پھیلانے والا اس کے اولاد میں رہے گا. اس کا نام شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رہے گا. یہ نبی کا رتبہ. اب جب وہ نبی کے دعا سے جو آتا ہے تو یہ اولاد کیسے ہوگی؟ چشم کرامت ظاہر رہے گی.
یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. جو بھی کراتا ہے اللہ کراتا ہے. یہ اللہ سب چنتا ہے ان بندوں کو, نیک بندوں کو چنتا ہے. یہ ہماری تمہاری اوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف سمجھایا ہے کہ ان کو مانو, ان کو جانو, سمجھو. یہی تو ایمان ہے. نہیں جس نے ہمیں صرف نبی کو ماننا, اللہ کو ماننا نہیں ہے. وہ اللہ یہ کہ لیکن جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان کو بھی ماننا ضروری ہے. آپ جس کے آپ کے دور کے اندر جو نبی تھے آپ ان کو مان رہے ہیں, تو نبی کے آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ اب قرآن کے اندر 2 نبی کا نام ہے. نماز کے اندر کتنے نبی کا آیا ہے؟ 2 نبی کا نام بتا دیں. اب درود ابراہیم پڑھتے کہ نہیں؟ اب درود ابراہیم علیہ السلام آپ کے نبی تھے کیا؟ نہیں تھے. آپ کے نبی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر ان کو مانتے, ان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. تو ان کو بھی ہمیں 1,24,000 کم بیش پہ ان کو بھی ماننا. یہ ہمارے دین لے کے آ گئے. یہ ہمارے اللہ کا پیغام ہے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ اللہ ہے کیا؟ ہم نہ معلوم تھی کہ نماز ہے کیا؟ ہم نہ معلوم تھے کہ روزہ ہے کیا؟ ہم نہ معلوم ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا؟ ہم نہ معلوم تھے کہ حج ہے کیا؟ جس نے نماز کس نے لے کے آیا؟ وہ نبی نے. جس نے روزہ کس نے لے کے آیا؟ وہ نبی نے. جس نے زکوٰۃ کا دینے کا طریقہ کس نے بتایا؟ وہ نبی نے. حج کرنے کا کس نے طریقہ بتایا؟ وہ نبی نے. اور جس کا کلمہ میں سارا پڑھتے ہیں وہی نبی کی آل اولاد کو ماننے ہمارا کیا گیا؟ تو اب رہی بات, ذہن میں بات ڈالو, جنت کے سردار کون رہیں گے؟ وہی تو رہیں گے امام حسن امام حسین رہیں گے. نہیں. اور عورتوں کے سردار کون رہیں گے؟ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ. جب تمہیں ان کو نہیں مانے تو تمہیں جنت کیا ہے؟ بس تمہیں سجدے یہیں رہ جائیں گے. پر نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی, تمہارے منہ پہ ماری جائے گی. نماز کے اندر تصوف اگر رسول اللہ کا جائے گا تو نماز کی پوری کب ہو؟ کیونکہ تم خدا تو دیکھ نہیں پائے, خدا کبھی دیکھے نہیں, تمہیں خدا کہاں ہے خود کا پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے ڈنگیاں مارتے ہو, کیا فائدہ؟ تو اشارے ثواب جو میں غوث اعظم پیران پہ رحمۃ اللہ سے ابھی رخ کی بات کرتا ہے, 11ویں کا مہینہ کہاں سے شروع ہوا, تو میں اس کا مختصر خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم پیران پہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر حیات 8 سال کی آپ کی عمر حیات تھی. آپ نے بچپن ہی میں علم حاصل کرنے کا, خدا کی عبادت کرنے کا آپ کو بچپن ہی سے شوق جاری تھا. آپ کھیلتے تھے بھی, آپ نماز بھی پڑھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. لیکن ایک وقت کی بات ایسی آتی ہے, سرکار غوث اعظم پیران پہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ان کی ماں پہ رہبر کی تلاش میں اپنا علم حاصل کرنے کے لیے ان کو نصیحت کرتی ہے. سرکار غوث اعظم پیران پہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب مدرسے میں لے کے داخلہ کرنے ان کی ماں لے کے جاتی ہیں, تو مدرسے میں جب لے کے جانے سے پہلے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی والدہ سے کچھ بات کہتے, ماں مجھے کیا اپنے رہبر کی تلاش میں جانا ہے, کیا مجھے علم حاصل کرنا, میں ماں پیٹ ولی ہوں, میں مدرسہ تولی ہوں, میں تمہارے پیٹ میں رہ کے میں کشم کرامت جاری کرتا تھا, میں تمہارے پیٹ کے اندر رہ کے میں کرامت ہی کرتا تھا. تو تھوڑا ان کی ماں کو دل کے اندر تھوڑا دھکا لگتا ہے, تھوڑا درد محسوس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو کرامت جو کیا تھا وہ میں کیا کر رہے تھے, اس کے اندر میں کا بات آ رہی کہاں سے؟ جب اسے کرامت کرانے والا کون تھا, کرامت کرا رہا کسی نے تھا, یہ میرے بیٹے خبر نہیں ہے. اب اسے ضرور ہے کہ راہ عشق میں ڈالنا, اب اسے ضرور ہے کہ اسے خدا کو جاننے کے لیے پہچاننے کے سے داخلہ کرانا ضروری ہے مدرسوں میں. تو پھر والدہ نے سرکار غوث اعظم پیران پہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا تو کرامت تو کرا, تو یہ تو پتا ہے کہ کرامت کرایا تھا کس نے, تھا میرے پیٹ کے اندر, تو کرامت کس نے؟ تو غوث اعظم پیران پہ رحمۃ اللہ بتاتے ہیں کہ جب میں تمہارے پیٹ میں تھا, جب تمہاری شکن میں تھا, جب تم نے یہ وقت کا خیال آیا کہ سیب کھانے کا خیال آ گیا,
تم نے سیب کھانے کے لیے اس درخت کے سامنے گئی تو آپ درخت کی ڈھالی کے اوپر جو ہے ایک بچھو بیٹھا تھا، وہاں پہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا. وہ بچھو اگر تم ہاتھ پر ڈالتے تو بچھو ڈک مارتا تمہیں، تمہارے پیٹ کے اندر رہ کے میں اسے بچھو کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تاکہ تمہیں بچھو ڈنگ نہ مارے میں نے تمہارے پیٹ پہ میں لات مار دی. جیسا ہی میں لات مارنے کے بعد میں آپ کے پیٹ پہ درد ہوگا، آپ شیب توڑنے کے بدلے آپ نے ہاتھ پیٹ کو لگا دیا، تب تک وہاں سے بچھو چلا گیا. یہ میں نے کر دیا. جب میں نے کر دیا سننا تھا تو سرکار غوث اعظم پیرامل رحمۃ اللہ کی والدہ کو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے. بیٹا تو یہ کرامت سے کرایا کس نے؟ کہاں پیٹ میں تو کس نے کرایا تجھے؟ یہ چشمہ کرامت تیرے پاس جاری کاری کہاں سے ہو گئی؟ تجھے دیا کس نے کرامت کرنے کا؟ کبھی تجھے جانا؟ تو تب سرکار غوث اعظم پیرامل رحمۃ اللہ بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اپنے دل کے اندر اتنا دکھ بھرا تھا، رونا شروع کر دیتے. تو رخ بدلتے ہیں. آپ نے جیسا مدرسے میں جب جاتے ہیں، آپ کی عمر مبارک 8 یا 9 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے، جیسا ہی مدرسے میں لے جاتے ہیں تو وہاں پہ دوسری کرامت، لے جا کے مدرسے میں داخلہ کراتے ہیں. داخلہ کرانے کے بعد میں استاد کچھ پڑھنے آتا ہے، کچھ امتحان. آج دور کے اندر کچھ اسکولوں میں ٹیسٹ لیتے نہیں، جو بچہ کچھ پڑھتا ہے اس سے، تو مدرسے میں استاد کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ پڑھ کے سنا، سورہ تک پڑھ کے سنا. تو سرکار غوث اعظم پیرامل رحمۃ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سارا الحمد کا سورہ پڑھ کے، سارا سورہ بقرہ پڑھ کے 14 پارے ختم کر دیتے ہیں. پورے کتنے پارے؟ 14 پارے سارے قرآن مکمل کر دیتے ہیں، 14 پارے پورے حفظ کر لیتے ہیں. تو استاد پریشان سرکار غوث اعظم پیرامل رحمۃ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے خاتون، آپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو پڑھانے کے لیے کہا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو پڑھانا نہیں آتا، قرآن سکھانے کو نہیں کہا تھا، لیکن آپ کے بیٹے کا ذہن، آپ کے بیٹے کا وہ تصور میں دیکھ کے پریشان ہوں کہ آپ نے 14 پارے ختم کر دیے. یہ ہے کیا چیز ہے؟ آپ نے کبھی پڑھا نہیں بول رہے. تو سرکار غوث اعظم پیرامل رحمۃ اللہ نے دوبارہ پلٹ کے استاد جی میں نے میری ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میں قرآن کو سنتا تھا، میں قرآن کو یاد بھی کر لیتا تھا. میں یہ سرکار غوث پیرامل رحمۃ اللہ کی کرامت ہے. آج کے بچے، آج کی ماؤں پڑھتے ہیں کیا؟ آج کی ماؤں نے، آج ہو رہا کیا دن کے اندر؟ بچہ پیڑ میں موبائل دیکھنے بیٹھ رہے، بچہ پیڑ میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ رہے. تو جیسا تم دیکھیں گے ویسے ہی تاثیر بچہ لے گا. پہلے ماؤں نے اپنے بچوں کو کیسے کیسے گیت سناتی تھی. آج موبائل کے اندر الگ الگ طرح کے جو اسرائیل جو موبائل کے اندر جو ڈاؤن لوڈ کر بھیجا ہے ویڈیو، وہ ہاتھیوں کے، طوطے کے. موبائل کے اندر کتنے سورے ہیں، موبائل کے اندر کتنے اسلامی کے وہ نہیں دکھائیں گے. سیدھا اپنے ہاتھیوں میں دکھائیں گے، سیدھا طوطے کی دکھائیں گے، پورا جو غیر ملکی کا علم بتائیں گے بچوں کو. ماں جب بنتی نہیں، بچہ پیڑ بنتا ہے اچھے اخلاق تو ڈیلی ایک رکوع پڑھو. اگر ڈیلی نہیں رکا تو جو تمہیں پڑھنے آتا پڑھو. اگر جو بھی تمہیں نہیں آتا تم بسم اللہ ہمیشہ پڑھتے جاؤ. اگر بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد یہ کلمہ پڑھتے جاؤ، سورہ فاتحہ پڑھو، جتنا آتا پڑھو، بچہ وہی ذہن میں لے گا. تم نے اگر 14 سورے آتے ہیں تو 14 سورے پورے ڈیلی پڑھتے جاؤ، وہ بچہ 14 سورے پڑھ کے آپ کے پیٹ سے باہر نکلے گا. اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود ذہن بن جائے گا. جیسا تمہارے سامنے جو چیز رہتی وہی بچہ تمہارے سیکنڈ میں رہے گی، وہی بچہ سیکھ جاتا ہے. غوث اعظم پیرامل رحمۃ اللہ کیا کرامت تھی، کیا ان کی ہمت تھی. باوضو ہو کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے تھے. یہ غوث اعظم پیرامل کی. اگر غوث اعظم پیرامل رحمۃ اللہ کے اگر میں کرامت اگر بتاتے جاؤں میں نے یہ ساری رات آج کی پوری ختم ہو جائے گی، لیکن غوث اعظم پیرامل رحمۃ اللہ کا بھی قصہ کبھی ختم نہیں ہوا.
جب غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ جب مدرسے سی جب قرآن کو سارا مکمل کر کے قرآن کو سارا حفظ کر کے قرآن کو سارا سمجھ کے جب مدرسے سے باہر رہبر کی تلاش میں نکلتے، جب ان کی ماں نے ان کو 40 دینار تھیلی میں سی کے دے دی تو کہتے کہ بیٹے یہ 40 دینار تیرے راستے میں کچھ خرچے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اسے جانا، اپنے رائے خدا کو جاننا، اپنے رائے خدا عشق کو جاننا، خدا کی ذات کیا ہے پہچاننا، ہمیشہ ہدنا صراط المستقیم پہ رہنا، قائم دائم رہنا، اور کبھی کسی چیز جھوٹ نہیں بولنا، کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنا، حق پہ رہنا، حق کی بات کرنا، جب تک راہ عشق کو نہیں جانتا تب تک ادھر نہیں آنے کا، اپنے حقیقی مالک کو پہچاننا، جس کی تو عبادت کر رہا ہے، جس کی تو نمازیں پڑھ رہا ہے، اس رب کو جانا، اس رب کو پہچانا، ہمیشہ اسی میں رہنا، یہ ماں تاکید کر کے بھیجتے تھے۔ اب یہاں سے پھر تیسری کرامت، اب جب راستے میں جاتے رہتے ہیں تو راستے میں 40 ڈاکوں نے گھیر لیتے، اور ڈاکوں کا سردار سارے ان کے ڈاکوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنے جتنے سب کا مال لوٹ لو۔ اب سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، چاند سا روشن چہرہ، چہرے کو دیکھتے ہی فدا ہو جانا، اتنی خوبصورت اللہ نوازتا تھا۔ جب ساروں کا مال لوٹ لیتے ہیں، جب ڈاکوں کی نظر اس بچے پہ جاتی ہے تو وہ خیال آتا ہے کہ بچے پاس کیا ہوگا، پھر ڈاکوں کا سردار بھی دیکھے بچے پاس کیا ہوگا، پھر ایک ڈاکوں کا ایک گرے میں جو ہوتا ہے ڈاکو نے، پھر بھی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ کیوں نہ بچے کو پوچھے، تلاش ہی لیتے نہیں، بچے کو پوچھا جاتا ہے، بولے کہ تیرے پاس کیا ہے، تو سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ نے بڑے پیار سے بولتے کہ میرے پاس 40 دینار کی تھیلی ہے۔ تو ڈاکو حیران پریشان، بولے کہ کیا بات ہے، جتنی خوبصورت اللہ چہرے میں دیا اتنی خوبصورت اس کے دل میں بھی ہے، جتنی خوبصورتی اللہ سے چہرے پہ اتنی خوبصورت سے اخلاق بھی ہے۔ ڈاکو پریشان، قریب آ جاتا بچے کے پاس، بولے کہ آپ ہو کون، بولا کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں، جیلان شہر کا، میرا نام شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، میں علی رسول ہوں۔ تو ڈاکوں کا سردار کہتا ہے کہ تو جھوٹ بول سکتا تھا، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی کہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، نہ جانے میں دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، الگ الگ طرح کے بہانے بنا کے جھوٹ بولنا شروع ہوتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ مال جس نے ان کی ماں نے راستے میں کچھ کھانے پینے کے خرچ کے لیے بھیجا تھا، تو ڈاکوں کا سردار بولتا کہ تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو یہ میں جھوٹ بول کیا کروں، یہ دنیا سے ختم ہونے والا مال ہے، میں اسے چھپا کے جھوٹ کیوں، اسے چھپانے جھوٹ کیوں بولوں گا، یہ کبھی مٹنے والا ہے۔ مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کے، اپنے رب کو خوش کرنے کے، میری ماں کو راضی کرنے کے، میری ماں کو خوش کرنے کے، تاکہ میری ماں جو نصیحت کری وہ میرا خدا بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ نے جیسا وہ تھیلی دیتے تو ڈاکوں کا سردار اپنے 40 ڈاکوں کے ساتھ سرکار کے ہاتھ میں جب بیعت ہو کے جب کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے۔ یہ یہاں سے تیسری کرام۔ اب چلے آگے چلے، سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ اپنے راہ عشق کو جاننے کے لیے 14 پیر کرتے ہیں۔ کتنے پیر؟ 14 پیر۔ یہ 11ویں کا سلسلہ جو منا رہے ہیں آپ نے، 4 پیر 14 خانوادے، پہلے سمجھو کہ 4 پیر ہے کون، 14 خانوادے کون، پہلے سمجھو۔ تو خانقاہ نظامی بیٹھے میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، 4 پیر 14 خانوادے، یہ 14 خانوادے کون، سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ کے 14 خانوادے۔ تو راہ عشق کو جاننے کے لیے، اپنے حقیقی مالک کو جاننے کے لیے، اپنے حقیقی رب کو جاننے کے لیے، اس پروردگار کو جاننے، ساری کائنات جو چلا وہ ہے کون، کہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہے کہاں، جو ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں وہ نظر آ رہا نہیں ہے، جس کے ہمیں سجدے کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے سرکار غوث اعظم پیر احمد رحمۃ اللہ جب آپ نکلتے ہیں تو اپنے پہلے مرشد سے بیعت ہوتے ہیں، پھر تیسرے پیر سے، پھر چوتھے پیر سے، پھر 5ویں پیر، ایسا کرتے کرتے
13 پیر مکمل ہو جاتے ہیں. کتنے پیر؟ 13 پیر. آخر میں جب پیر ملتے ہیں حضرت سیدنا مخزوم رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہیں. جب حضرت سیدنا مخزوم رضی اللہ کے ہاتھ میں جب بیعت ہوتے ہیں سارا عشق عرفانی عطا کر دیتے ہیں. خدا کو جاننا پہچانا پھر اس کی رائے کی عبادت کرنا. تو آپ کی 14 پیر مکمل ہو جاتے ہیں. یہ سفر ایک ہی دن میں نہیں ہوا. 14 پیر کرنا یہ کوئی معمول ہے صبح کے نہیں شام کے نہیں. ایک ایک پیر کے پاس کئی مہینے کئی سال کہیں ہفتے گزرتے تھے. تب جا کے ان پیروں مرشد ان کو حکم دیتے تھے بیٹا ہمارے پاس علم ہے تو اگر علم تو اگر عطا کیا تو دوسرے پیر پر جا اور وہ تجھے علم اگر ملے گا تو ہمیں بھی عطا کرنا ہمیں بھی بتانا ہمیں بھی آ جائیں گے. ایسا وعدہ لے کے سرکار غوث پیر رحمۃ اللہ کو آگے بھیجنا شروع کر دے. جب جا کے سیدنا حضرت مخزوم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ